بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چینل پر خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے اور ایک کہانی سنائیں گے آپ کو، اور اس سبق آموز کہانی سے جو سبق ملیں گے وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ ایک لڑکے کی، ایک لڑکا تھا، اسے بڑا شوق تھا شیطان کو دیکھنے کا، شیطان سے ملاقات کا۔ آپ دیکھیں کہ نادانی کے اندر کبھی کبھی وہ یہ دعا بھی کر لیا کرتا تھا کہ اللہ مجھے شیطان سے ایک دفعہ ملاقات تو کروا دے، اور میں دیکھوں تو صحیح وہ کیسا دشمن ہے کہ جس سے تو نے بچنے کا حکم دیا، اور کیوں ساری دنیا اس کے اوپر لعنت کرتی ہے۔ علماء کرام کہتے ہیں دعا کرنے سے پہلے سوچ سمجھ لینا چاہیے کیا یہ دعا میرے حق میں بہتر ہے یا نہیں ہے، لیکن بعض اوقات ہم نادانی میں عجیب و غریب چیزیں مانگ لیتے ہیں، اس سے بھی احتیاط کی جائے۔ بہرحال ایسا ہوا، دعا سچے دل سے تھی، اس کی دعا قبول ہوئی۔ ایک دن صبح کی نماز پڑھ کر وہ فجر کے بعد، جب سردیوں کے دن تھے، وہ باہر نکلا مسجد سے باہر، تو بازار کے راستے سے گزر کر اپنے گھر کو جا رہا تھا۔ ابھی تھوڑا ہی دور چلا تھا کہ اسے ایک شخص نے قریب آ کر السلام علیکم کہا۔ تو لڑکا بڑا حیران ہوا، آنے والا ایک اسٹرینجر تھا، ایک اجنبی تھا، ایک نیا آدمی تھا۔ اس نے اس کی طرف دیکھ کر وعلیکم السلام کہا اور کہا کہ آپ کون ہیں، آپ کا تعارف؟ اس نے کہا حضرت میں وہی ہوں جن کے لیے آپ ملاقات کی دعائیں مانگا کرتے ہیں۔ کہا کیا مطلب، میں سمجھ نہیں پایا۔ کہا میں شیطان ہوں، میری ملاقات کے لیے آپ دعائیں مانگا کرتے تھے نا، آج آپ کی دعا قبول ہوگی، میں آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں، کہیے مجھ سے ملاقات کے لیے کس چیز نے آپ کو بےتاب کیا؟ لڑکا کہنے لگا یار میں نے جب سے ہم پیدا ہوئے نا ہوش سنبھالا، میں نے علماء سے لے کر بڑوں تک، بڑوں سے لے کر چھوٹوں تک، ہر معاملے کے اندر جب بھی کوئی جھگڑا، کوئی لڑائی، کوئی فساد، کوئی شرارت ہو جائے تو آخر میں لوگ کہتے ہیں چھوڑو چھوڑو یہ سب شیطان کا کیا کر رہا ہے، لا حول ولا قوہ پڑھو، شیطان پر لعنت بھیجو اور بات کو ختم کرو۔ تو تمہارے اوپر ہر شخص لعنت بھیجتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا یار میں ایک معصوم سا اللہ کی مخلوق ہوں، اور یہ آدم کے بیٹوں نے خواہ مخواہ مجھے بدنام کر کے رکھا ہے، شرارتیں وہ خود کرتے ہیں، مستیاں وہ خود کرتے ہیں، اور آخر میں لعنتیں اور نام جو ہے وہ میرا دے دیتے ہیں۔ اب ایسا ہوا کہ لڑکا کہنے لگا نہیں حضرت کچھ نہ کچھ تو ہے جس کی وجہ سے آپ اتنے بدنام ہیں۔ وہ کہنے لگا یار تمہیں میری بھی بات پر یقین نہیں آئے گا، تمہارا ذہن یقیناً میرے خلاف ہی ہے، آئیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دیکھیں میرا کیا قصور ہے، لوگ خواہ مخواہ مجھے جو ہے وہ برا بھلا کہتے رہتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ لڑکے کو لے کے کہا اور کہا دیکھنا میں کچھ کیا کروں گا، دیکھ لیجئے گا۔ وہ گیا آگے، ایک دودھ دہی کی دکان تھی اور اس پہ جلیبیاں جو ہے وہ پڑی ہوئی تھیں۔ دودھ جلیبی سردیوں کا ایک بڑا بہترین قسم کا دودھ کے اندر ڈال کے پیا جانے والا مشروب ہے، کھانا ہے۔ تو اس نے کیا کیا، جلیبیوں کے تھال میں ایک انگلی لگائی، شیرہ لگا ہوا تھا ان جلیبیوں کے تھال میں، شیرے سے انگلی لگا کر، اور اس انگلی کو اس نے جا کر دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ یہ کہہ کر لگا کر انگلی پھر شیرہ دیوار پر لگا کر واپس لڑکے کے پاس آ کے کہتا ہے دیکھنا اب ہوتا کیا ہے، یہ خواہ مجھے بھی گالیاں دیں گے۔ لڑکا کہتا ہے بظاہر تو کوئی ایسا معاملہ نہیں، کیوں آپ کو گالیاں دیں گے؟ کہتا دیکھنا نا، اب یہ دیکھنا۔ خیر وہ لڑکے کے پاس کھڑا ہوگا، تھوڑی دیر گزری، ایک کسٹمر آیا، اس کے ساتھ ایک کتا تھا، رسی میں بندھا ہوا کتا تھا، اور اس نے آ کر جو حلوائی تھے اس کی دکان کے اوپر، اس نے اسے دودھ کا آرڈر دیا۔ اس دوران ایک واقعہ ہو کہ وہ جو شیرہ لگا کے شیطان چلا گیا تھا، اس شیرے پر مکھیاں آ کر بیٹھنا شروع ہوئیں۔ مکھیاں جب کثیر آ کر بیٹھنا شروع ہوئیں، چونکہ ان کی فیوریٹ یہ غذا ہے میٹھا، تو چھپکلی جو کافی دن سے بھوکی تھی وہ دیکھ رہی تھی دور سے کہ اتنی زیادہ تعداد میں مکھیاں، تو چھپکلی جو ہے وہ آگے بڑھی، اسے دیکھ کر 2-3 اور چھپکلیاں آگے بڑھیں، اور بڑھ کر انہوں نے کیا کیا کہ مکھیوں کا شکار کرنا شروع کر دیا۔ حلوائی کی ایک بلی تھی، اس بلی نے جب دیکھا کہ یہ چھپکلیاں تو آہستہ آہستہ دودھ اور دہی کے وغیرہ کے قریب آتی جا رہی ہیں، تو انہیں ڈرانے کے لیے وہ حلوائی کی بلی جو ہے وہ اٹھی اور آ کر چھپکلیوں کو ڈرانے لگی اور انہیں پکڑنے کے لیے پنجے مارنے لگی۔ وہ کتا جو کسٹمر کے ساتھ آیا ہوا تھا، کسٹمر نے جب دیکھا کہ واہ بھائی واہ، بلی اتنا آزادانہ جو ہے وہ موو کر رہی ہے اور اسے کوئی میرا خطرہ ہی کوئی نہیں، تو مائنڈ کر گیا کتا بھی۔ کتا آخر کتا ہوتا، اس نے چھلانگ لگائی اور بلی کے اوپر جو ہے وہ جھپٹا۔ جب بلی پر کتا جھپٹا تو کیا ہوا، بلی جان بچانے کے لیے آگے پیچھے دوڑے۔ اب وہ کہاں دوڑے، بلی تو بے فکر تھی کہ میں تو صرف چھپکلیوں کو ہٹانے یا پکڑنے کے لیے آئی ہوں، لیکن ایسا کہ کتے کا حملہ تو وہ آل آف سڈن تھا۔ بہرحال ایسا ہے، دائیں بائیں دائیں بائیں دوڑی جب بلی بہت تیز دوڑتی ہے، آپ بہتر جانتے ہیں، تو کتا بھی ہار ماننے والا نہیں تھا۔ اب ایسا ہوا کہ جناب بلی جو ہے وہ آگے آگے بھاگ رہی ہے، کتا پیچھے پیچھے۔ اچھا بلی دوڑتے دوڑتے کبھی حلوائی کے برتنوں میں، کبھی دہی کے تھال گر رہے ہیں،
کبھی جلیبیوں کا تھال گر رہا ہے، ہوتے ہوتے جو بڑا دودھ کا کڑاہا پڑا تھا جس میں دودھ آیا تھا، اس کے پاس سے جب بلی گزری تو جناب کتا زور انداز میں اس کے پاس سے گزرا، حتیٰ کہ وہ دودھ کا کڑاہا یا ڈول جو ہے وہ بھی الٹ گیا، بڑا نقصان ہوا۔ جب یہ نقصان دیکھا تو حلوائی کا تو دماغ خراب ہو گیا، اس نے بڑھ کر آگے کسٹمر کی گردن پکڑ لی، کسٹمر نے اس کی یوں مار پیٹ، لائی جھگڑا، دنگم، فساد جو ہے وہ شروع ہو گیا۔ تھوڑی دیر گزری، لوگ اکٹھے ہو گئے، انہوں نے چھڑایا اور کہا یار لا حول ولا قوہ پڑھو یار، یہ سب کیا دھرا یقیناً شیطان کیا ہے، یہ شیطان ہی کی ساری شرارت لگتی ہے، سارے لا حول ولا قوہ پڑھو، مل کر لعنت بھیجتے ہیں شیطان پر، اللہ کی بے شمار لعنت ہو ابلیس لعین شیطان کے اوپر۔ اب وہ شیطان کونے پہ کھڑا ہوا، ابھی تک سن رہا تھا، جب انہوں نے بار بار لعنت بھیجی تو غصے میں آ کے لڑکے کا کاندھا پکڑ کے کہتا ہے دیکھو یار میری کیا اس میں حرکت ہے، یا میرا کیا قصور ہے، یا میری کیا غلطی ہے، تو یہ سارے مجھے کیوں لعنتیں دے رہے ہیں۔ تو لڑکا تھوڑا سمجھدار بھی تھا، نمازی تھا، دیندار تھا، اللہ کی لو والا لڑکا تھا۔ اس نے کہا حضرت بظاہر تو آپ کی کوئی قصور کوئی غلطی نظر نہیں آتی، لیکن دیکھا جائے نہ آپ شیرہ لگاتے انگلی سے دیوار پر، نہ چھپکلیاں آتی، نہ مکھیاں آتی، نہ بلی اور کتے کا جھگڑا ہوتا، نہ دودھ گرتا اور نقصان ہوتا۔ حقیقت میں بات یہ ہے، یہ آپ ہی کا شیرہ لگانا ہے، انگلی کا شیرہ جب آپ لگاتے ہیں تو پھر یہ فساد برپا ہوتے ہیں۔ شیطان اسی طرح ہمیں لڑاتا ہے، وہ کسی نہ کسی طور پر فتنے کو جگا دیتا ہے، بعض اوقات کوئی بات کان میں کہہ دے گا کسی کے بارے میں، بعض اوقات کوئی دل میں برا خیال پیدا کرے گا فلاں بندہ ایسا نہیں ایسا ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے زبان سے غلط بات نکلوا دیتا، اور پھر ایسا ہوتا ہے کہ جناب لڑائی ہوتے ہوتے جھگڑا اور پھر فساد اور پھر عجیب و غریب نقصانات ہو جاتے ہیں۔ بہت بچنے کی کوشش کیا کریں ایسی کیفیات کے اندر، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے بار بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے رہا کریں۔ ہمارا شمار شیرہ لگانے والوں میں سے نہیں ہو بلکہ آگ بجھانے والوں، لڑائی مٹانے والوں میں سے ہو۔ ہمیشہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں شیطان اور شیطانی خیالات سے۔ اللہ مجھے اور آپ کو شیطان کے حملوں سے محفوظ فرمائے، آمین۔